بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ نماز اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ آذان دینے کا حکم فرماتے: اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نماز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت قرار دیا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور دوسری چیزیں لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے خوش ہو کر فرمایا: ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی اگر تمہارے نامہ اعمال میں سجدے زیادہ ہوئے تو میرے لیے تمہاری سفارش کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت 9۔ سورۃ نور میں فرمایا کہ انہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اقامت دین کی تمام تر جد و جہد کا حاصل قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، یعنی مسلمان زمین میں عروج کو پہنچے، طاقتور ہوں، تو وہ نماز قائم کریں گے، یعنی لوگوں کو اللہ کے آگے جھکائیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ یہ ایک اسلامی حکومت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ تکلیف، دکھ اور رنج کے وقت مومن کا یہی سب سے بڑا سہارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے اہل و عیال کو بیت الحرام کے پاس بے آب و گیاہ جگہ پر لے آئے تو بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کے پابند رہیں۔ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ نماز میں غفلت، کاہلی اور سستی سے کام لینے کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتایا ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں، یعنی ان کو نمازوں میں بھی خدا یاد نہیں آتا۔ سورۃ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز بتایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے۔ ایسے لوگ عنقریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کا نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا کہ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ حالت امن ہو یا حالت خوف، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے موقع پر عین میدان جنگ میں بھی یہ فرض ساقط نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیت الوضو، تحیت المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔
اور پھر خاص خاص مواقع پر اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے، یعنی صلاۃ توبہ۔ خسوف ہو یا کسوف یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ یا آندھی آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، طوفان باد و بارہ ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، فاقے کی نوبت آتی تو مسجد تشریف لے جاتے، کوئی پریشانی اور تکلیف ہوتی